والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو قتل کرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جا کر چھپا دیتا ہے۔ اگر تم واقعی میں رب ہو، خدا ہو، تو تم اس کے برخلاف کرو، مشرق سے نکالو اور مغرب میں لے جا کر چھپاؤ۔ تو وہ ظالم بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ہدایت کا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں ہدایت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے اور سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ، وہ ابراہیم سے لے کر آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو راستہ ہے، شہداء کا، صدیقین کا، صلحاء کا راستہ، یہ راستہ یا اللہ ہمیں دکھا۔ ہر نماز میں 5 وقت ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو یہ سیدھا راستہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو سیدھا راستے کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اور انبیاء والا راستہ جس پر انبیاء علیہ السلام چلے، شہداء چلے، صدیقین چلے اور اللہ کے ولی چلے، وہی راستہ کی ہمیں دعا اللہ سے مانگنی ہے اور سیدھا راستے پر چلنا ہے، اور ایک خدا سے ہمیں ہونے کا یقین پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے غیر سے اپنا یقین ہمیں ہٹا کر کے اللہ کی ذات پہ لانا۔ اللہ کا غیر کوئی ہے ہی نہیں، تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک واقعہ بیان فرماتا ہے اگلی آیتوں کے اندر، فرماتا ہے کہ ایک آدمی، ایک پیغمبر جن کا نام عزیر علیہ السلام ہے، ان کا واقعہ ہے قرآن مجید میں۔ تو وہ ایک شہر کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ شہر اجڑا ہوا، اس کے مکانات منہدم۔ عزیر علیہ السلام کے ساتھ ان کا کھچر یعنی سواری بھی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے جب اس شہر کو دیکھا تو فرمانے لگے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو کس طریقے سے آباد کرے گا اور ان لوگوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر موت دی اور وہ 100 سال تک وہاں رہے۔ 100 سال بعد جب اللہ نے ان کو کھڑا کیا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں صبح سویا تھا اب شام ہو رہی ہے، شام سویا تھا صبح ہو رہی ہے۔ اتنا ہی ان کو وقفہ محسوس ہوا۔ پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو ہے 100 سال تک سوتے رہے، پھر ان کے سامنے ان کی سواری کو اٹھایا، اس کی ہڈیاں بنی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھائی، اور کان پھڑپھڑاتے ہوئے ان کی سواری کھڑی ہو گئی، اور پھر جو ان کا ناشتہ دان تھا جس میں ان کا کھانا تھا وہ کھانا بالکل صحیح اور سلامت۔ تو عزیر علیہ السلام نے عبرت پکڑی اور عرض کیا، اللہ جو تو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور تو ہی مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا اور اٹھائے گا۔ تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اگر ہم ذرہ برابر بھی اچھا کام کریں گے تو وہ بھی ہمارا اللہ کے سامنے ہوگا، ذرہ برابر اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو وہ بھی ہمارا اللہ کے سامنے ہوگا۔ اس لیے ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، جتنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے دنیا کا فکر کرنا ہے، جتنا آخرت میں رہنا ہے آخرت کی بارے میں فکر مند رہنا ہے، اور وہاں کے لیے ہمیں ذخیرہ جمع کرنا ہے اور اللہ سے وہاں کی عافیت کی دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مجھے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کوئی میرے سامنے ایسا مشاہدہ پیش آ جائے، آپ کسی کو مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو اور ان 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو، تمہاری آواز پر وہ تمہارے پاس آنے لگے، تم اپنے سے ان کو ہلا لو، مانوس کر لو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو پالا اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو بلاتے تھے تو وہ فوراً آپ کے پاس چلے آتے تھے اور آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ان پرندوں کو 4 پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو، اور ان کا گوشت، ان کی ہڈی، ان کی چونچ، ان کی پر سب کو کوٹ لو جس طرح قیمہ بنتا ہے، اور پھر ان 4 پرندوں کے گوشت کو ملا کر کے مکس کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر جس طرح ان کی زندگی میں آپ ان کو بلایا کرتے تھے اس طرح پھر سے بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا اور پھر ان کا قیمہ کیا، ان کی گوشت، ان کی ہڈی، ان کی چونچ، ان کے پر کو بالکل مکس کر لیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پھر ان کو آواز دی جس طرح زندگی میں ان کی آواز دیا کرتے تھے، پھر وہ پرندے ان کے گوشت اور ان کے پر بنتے چلے گئے، اور جو ہے اسی طریقے سے اللہ نے ان کو آپ کے سامنے زندہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ اس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، جب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی حرج نہیں۔ اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جلا دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ہواؤں میں، سمندروں، فضاؤں میں اڑا دیا جاتا ہے، سمندروں میں بہا دیا جاتا ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ اب اللہ ہمیں زندہ نہیں کرے گا، اب اللہ ہمیں اٹھائے گا نہیں، بلکہ اللہ سمندروں کو حکم دے گا، اس کے ذرات کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو حکم دے گا اور ان کے ذرات جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ ان کو کھڑا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اس موت کے بعد کی زندگی کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی بہت گنہگار تھا، وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا تھا۔ تو اس نے اللہ سے موت سے پہلے دعا مانگی کہ اللہ اگر میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اگر مجھے اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تو مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، چونکہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تم ایسا کرنا، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور پھر اس کے راکھ کو ہواؤں میں اور سمندروں میں بہا دینا، تاکہ اللہ مجھے جمع نہ کر سکے، اور اگر
اگر مجھے جمع کر لیا اللہ نے تو مجھے دنیا اور جہان سے زیادہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بچوں نے جب اس کی موت آئی اس کو جلایا، اس کو راکھ بنائی اور پھر اس کو اڑایا سمندروں میں، ہواؤں میں، اس کے ذرات کو۔ پھر جب اللہ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا تو اس سے فرمایا کہ تو نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے ڈر کی اور خوف کی وجہ سے کیا۔ تو جب اس نے اللہ کا ڈر اور خوف کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی معافی پر بھی قادر ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنی چاہیے اور خوف بھی رکھنا چاہیے۔ امید اور خوف کے درمیان میں انسان کا ایمان ہو اور پھر اللہ نے اس کو معاف فرمایا۔ بہرحال گناہ کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو اور بہت سارے ڈھیر سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اگر بندہ معافی مانگے اللہ سے، سر جھکا کر، آنکھوں میں آنسو ڈال کر اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ معافی مانگے تو اللہ بڑے بڑے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اللہ دے کر خوش ہوتا ہے، ہم دے کر ناراض ہوتے ہیں بندے، لیکن اللہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ بندے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، رونے دھونے والے بن جائیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے در کے فقیر بنیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے معافی تلافی کریں۔ اللہ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔